بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور کبھی بھی کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو کچے چاول اور دودھ کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو اگر آپ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزگار میں اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے رزق دولت میں اتنا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ راتوں رات آپ مالدار بن جائیں گے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ دودھ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ لوگوں نے تھوڑا سا دودھ اس عمل کے لیے الگ کر لینا ہے، اور کچے چاول بھی ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے مٹھی بھر کر لے لینے ہیں اور الگ رکھ لینے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، ہر گھر میں یہ دو چیزیں لازمی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ عز و جل اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہیں، پرندے ہیں، دریاؤں میں موجود مچھلیاں ہیں، پہاڑوں میں موجود بڑے بڑے جانور ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ عز و جل کی مخلوق ہے، وہ رب اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے حصے کے رزق میں سے کچھ نہ کچھ اللہ عز و جل کی مخلوق کو کھلانا شروع کر دو گے تو وہ اپنی رحمت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ پرندوں کو کھلا دیں، جانوروں کو کھلا دیں، انسانوں کو کھلا دیں۔ اللہ عز و جل کی جس مخلوق کو کھلائیں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جب کہ تو خود ہی سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے، لیکن تم اس کی عیادت کو نہیں گئے؟ کیا تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پا لیتے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جب کہ تو خود ہی ساری دنیا کا، سارے جہانوں کا مالک ہے، سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو تم اس کا اجر و ثواب میرے پاس پا لیتے۔ اسی طرح اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی طلب کیا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا تمہیں علم نہیں تھا اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پا لیتے؟ دوستو، ہمیں یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کی مخلوق کو ضرور کھلانا چاہیے۔ وہ شخص جو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے میں سے اپنے رزق کو اللہ عز و جل کی مخلوق میں کچھ نہ کچھ تقسیم کر دیتا ہے، اللہ عز و جل کی مخلوق کو
کھلاتا رہتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے، بہت ہی پسند ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی مخلوق کو کھلا رہا ہوں، اللہ عز و جل اس کی برکت سے میرے مال و دولت میں اضافہ عطا فرما دے گا، مجھے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مشرف فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، یہ خاص نیت جب آپ کریں گے، واقعی یقین مانے وہ رب آپ پر اپنی رحمتوں کے ساتھ مہربان ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی، ہر جگہ سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں، یہ نہ ہو کہ آپ محنت نہ کریں اور وظائف کے سہارے ہی بیٹھ جائیں۔ آپ وظائف ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ محنت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب اتنا کریم ہے، وہ آپ کو نواز دے گا۔ اس کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندیر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں بہت ہی وظائف کرتے رہتے ہیں اور میری بہنیں بھی کرتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ شکایت بھی سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے وظائف اثر ہی نہیں کرتے۔ آپ سے درخواست کروں گا پورے یقین کے ساتھ وظائف کریں اور اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو کر نہیں، نا امید ہو کر نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کر لیں، اور ساتھ ساتھ اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں محنت بھی کرتے رہیں، اور خاص کر نیک کام بھی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ میرا رب آپ پر مہربان ہو جائے گا، وہ اپنی رحمتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ محترم دوستو، یہ وہ عمل ہے جس کو بڑے بڑے بزرگان دین نے کیا۔ محترم دوستو، آج کا عمل اتنا خاص ہے کہ جس کو کرنے والے علماء کرام، جس کو کرنے والے صالحین، جس کو کرنے والے قطب ابدال، جس کو کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، غریبوں نے کیا، اللہ عز و جل نے امیری عطا فرما دی۔ یہ وہ عمل ہے جس کو فقیروں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرما دی۔ مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، بے سہارا لوگوں نے پڑھا، بے روزگار لوگوں نے پڑھا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا۔ الحمدللہ آج بڑی بڑی فیکٹریوں کے، بڑے بڑے مکانوں کے مالک بن گئے ہیں۔ تو محترم دوستو، بہت ہی آسان اور بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب طاقتور یہ عمل ہے، آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو محترم دوستو، آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا محترم دوستو، 5 وقت کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت بھی کیا کریں۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غموں سے آزاد فرما دے گا، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے پورے توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ غور سے سن لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تھوڑے سے چاول آپ نے لینے ہیں، کچے چاول ہوں، اور محترم دوستو تھوڑا سا دودھ، 1 پیالی دودھ، 1 گلاس دودھ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے جب یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھ لینی ہیں، اس کے بعد محترم دوستو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یا ربی یا اللہ، یا رازق یا اللہ، یا مالک یا اللہ۔ محترم دوستو، آپ کو جتنا آسان لگے اتنی دیر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 10 منٹ پڑھ لیں، 15 منٹ پڑھ لیں، 19 منٹ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر محترم دوستو چاول کے اوپر، دودھ کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ جب دم کر لیں اس کے بعد محترم دوستو آپ نے یہ جو دودھ ہے بسم اللہ پڑھ کر اس کو پی لینا ہے،
اور چاولوں کو محترم دوستو آپ نے کہیں قبرستان میں چلے جانا ہے، گھر کے باہر کئی زمینوں میں چلے جانا ہے، جہاں اللہ عز و جل کی مخلوق ہوگی، کیڑے ہوں گے یا پرندے ہوں گے، گھر کی چھتوں کے اوپر وہاں ڈال دیں، کیڑوں کے آگے ڈال دیں۔ محترم دوستو، یہ دودھ پینے سے پہلے اور کیڑوں کے آگے یہ چاول ڈالنے سے پہلے دعا بھی کر لینی ہے۔ دعا کرنی ہے، مالک مولا میں تیری مخلوق کو یہ کھلا رہا ہوں، اس کے صدقے میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، مالک مولا اس کے برکت سے مجھ پر کرم فرما دے، میری دولت میں اضافہ عطا فرما دے۔ تو محترم دوستو، پھر یہ عمل آپ نے کر لینا ہے، کیڑوں کے آگے ڈال لینا ہے۔ محترم دوستو، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل آپ 2 دن بعد کر لیں، 5 دن بعد کر لیں، ہفتے بعد ایک بار ضرور بے ضرور یہ عمل کر لیا کریں۔ محترم دوستو، یقین مانیں، بڑی بڑی فیکٹریوں اور بڑے بڑے مکانوں کے جو مالک ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ وظیفہ، کہ ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے تھے کہ وہ ایک تھیلے کے اندر چاول ڈال لیتے تھے، گندم ڈال لیتے تھے، کیڑوں کے آگے ڈالتے تھے، یہ عمل پڑھتے تھے، اللہ عز و جل کی مخلوق سے دعائیں لیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مالا مال فرما دیا۔ محترم دوستو، یہ اللہ عز و جل کی جو مخلوق ہوتی ہے، یہ انسان کو پہچانتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، پھر دیکھیے گا اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، آپ کے رزق میں، کاروبار میں، آپ کے پیسوں میں برکت ہی برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کے گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ محترم دوستو، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔